آج صبح صبح جب اخبارات پڑھے تو بہت خوشی ہوئی وقتی طور پر یہ جان کے کہ ہمارے یہاں پر کوئی جو اہتمام حکومت ہے اس کے لیے جو نمائندہ حکومت کی سپیس ہے اس کے ختم ہونے پہ یا کم ہونے پر کوئی پریشان ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا بیان یہ چھپا ہوا ہے کہ جو گورننس کے لیے پولیٹیکل سپیس ہے اس کا کم ہو جانا باعث سے پریشانی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ جو میڈیا فریڈم ہے اور فریڈم ٹو کرٹیسائز ہے اس کے ختم ہونے پر اور یہ تصور کے پنپنے پر کہ ہم سب کو دبا لیں گے چیف جسٹس صاحب کو پریشانی ہے۔ یہ بھی جان کے اطمینان ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک خبر کے مطابق بتایا اپنے اس ایڈریس میں کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے جج صاحب کے لیے جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگز وقتی طور پر ہم معطل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس سے متعلق جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو پہلے ہم ایڈریس کریں گے۔ تو یہ 3-4 معاملات ہیں جو بڑے خوشی اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں صرف اس وقت اگر آپ حالیہ تاریخ سے واقف نہ ہوں۔ یہ جو پریشانی ہے کہ پولیٹیکل گورننس کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے، یہ جو ہیجانی کیفیت ہے ذہنی طور پر، اضطراب ہے کہ میڈیا فریڈم جو کم ہو رہا ہے، اس کی بنیاد جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بنیاد کب رکھی گئی؟ کیا فرینچ ریولوشن کے درمیان رکھی گئی؟ کیا برطانوی ریولوشن کے درمیان رکھی گئی؟ یا امریکن سول وار کے درمیان رکھی گئی؟ 1947 میں رکھی گئی؟ یہ ان وقتوں میں نہیں رکھی گئی، یہ حالیہ جو دانشمندانہ فیصلے ہیں ان کی وجہ سے اس کا آغاز ہوا۔ تو جو اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا سیاسی طور پر استعمال ہے پولیٹیکل سپیس کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کے اوپر بھی جو پریشانی ہے اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو ان فیصلوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی جن کے آتھرز ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک فلمزی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر گھر کو بھجوا دیا گیا، جب سیاستدانوں کو بڑے بڑے مافیا سے تشبیہ دی جانے لگی، جب ایک ماحول مرتب کیا گیا جس کے اندر اس وقت کی حکومت اور اس سے منسلک تمام لوگ اور جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، ان کو غدار وطن اور ننگے قوم اور دشمن مستقبل قرار دیا گیا، یہ بنیاد اس وقت رکھی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کب رکھی گئی؟ جب احتساب کا پروسیس اور شرنکنگ گورننس کا جو سسٹم ہے وہ سپرویژن اس کی شروع ہوئی سپریم کورٹ کے اپنے دائرہ اختیار کے اندر، جو فیصلے کیا گیا کہ احتساب کے اس عمل کو جس کا آغاز نواز شریف سے ہوا اس کو ہم نے سپروائز بھی خود ہی کرنا ہے۔ تو جو نچلی عدالتیں ہیں انہوں نے اس احتساب کے عمل کو جاری کیا۔ اس کا آغاز اس وقت بھی ہوا جب انتخابات کے دوران ہر اس بندے کو ٹھوک دیا گیا سیاسی طور پر جو اہم حلقوں کے اندر پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بندہ تھا، اور ظاہر ہے وہ نچلے درجے کی جوڈیشری یا وہ لوگ جو الیکشن کمیشن کے ٹریبونلز کے اندر موجود تھے انہوں نے وہ کام کیا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب اس کے بعد ہونے والے احتساب کے نظام کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس نے خوشی کا اظہار کیا اور بغلیں بجائیں اور اطمینان کیا اور یہ کہا کہ ہمیں اس احتساب کو مزید تیز کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد اور اس کے شواہد اس وقت ہمیں ملے جب ویڈیوز سامنے آئیں جس کے اندر جج بیٹھ کے خود بتا رہا ہے کہ یہ کام ہوتے کس طریقے سے ہیں، اور نیب کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک اہم ترین جج صاحب ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام جو شرنکنگ پولیٹیکل گورننس کی سپیس کا جو معاملہ ہے اور احتساب کا سیاسی طور پر استعمال ہونے کا جو پرسیپشن ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی بنیادی جڑیں جو ہیں وہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک جو جوڈیشل ورڈکٹ ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اب اس پرسیپشن کو درست کس نے کرنا ہے؟ ظاہر جوڈیشری نے کرنا ہے۔ یہ پرسیپشن نہ تو سیاستدانوں نے بنایا ہے اور نہ دانشمندوں نے بنایا ہے۔ سیاستدان جو اعتراض کرتے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، جو دانشمند ہیں ان کو آج کل کان پکڑوائے ہوئے ہیں۔ یہ پرسیپشن درست کس نے کرنا ہے؟ اور پھر ان فیصلوں کے بارے میں تاریخ کیا فیصلہ دے گی جس سے اس تمام بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی اور بنیادی خرابی کا آغاز ہوا؟ تاریخ اس کے اوپر یہی فیصلہ دے گی کہ وہ بڑے فیصلے تھے جن کی کھوک میں سے موجودہ پریشانیوں نے جنم لیا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے کہ جب کبھی بھی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا ہے، اور میں عمومی بات کر رہا ہوں، تو تب جو انقلابی روح ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور تمام قانون اور آئین کے حوالے ہماری زبان کے اوپر سے رواں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب نوکری لینے کا
اور اہم عہدے پر فائز ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مکمل طور پر چپ سادھ لی جاتی ہے، اور وہ تمام کام جس کے اوپر بعد میں اعتراض اٹھائے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اب جسٹس ثاقب نثار سے کون پوچھے گا کہ احتساب کے اس نظام کی بنیاد انہوں نے کیسی ترتیب دی تھی جس کے اوپر موجودہ چیف جسٹس اتنے ناراض ہیں؟ ان فیصلوں کی کون وضاحت کرے گا جس کے اندر سیاستدانوں کو مافیاز کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ان سے زیادہ بدتر قبیلہ جو ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر چلا ہی نہیں ہے؟ اس کے بعد ان ورڈکٹس کا کون حوالہ دے گا جن کو سپیریئر جوڈیشری سپروائز کر سکتی ہے، جس کے ذریعے اچھے بھلے بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں انہوں نے جب بتایا کہ بینچز کیسے بنتے ہیں، میں جسٹس صدیقی کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا گیا۔ یہ تمام جو اضطراب والا اور پریشانی والا اور خوف والا نظام ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کبھی تو ہمیں آئینہ دیکھنا چاہیے، کبھی تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے، کبھی تو تاریخ کے ساتھ ہمیں سچ بول لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باوجود اس کے کہ ہم نے تاریخ کو مسخ کرنے کی بڑی کوشش کی، ہمارا خیال ہے کہ کوئی ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے، لوگ بیوقوف ہیں، ان کی میموری کام نہیں کرتی ہے، اور پرانے جو واقعات ہیں وہ صفحہ ہستی سے ہم نے مٹا دیے ہیں۔ تاریخ کی جو ججمنٹ ہے ان تمام لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس خرابی کی بنیاد رکھی وہ بہت سویر ہوگی، وہ آج آئے گی، وہ کل آئے گی، وہ 10 سال کے بعد آئے گی، لیکن وہ آئے گی ضرور۔ اس دوران ہم بہرحال وقتی طور پر اطمینان اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں کہ کم از کم آج کے اخبارات کی ہیڈ لائنز کے اندر کسی کو یہ خیال آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ احتساب کے بارے میں پبلک پرسیپشن بڑا خراب ہے، اور جو پولیٹیکل گورننس کی سپیس ہے وہ کم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ یہ مداوع نہیں ہے ان تمام کاموں کا جو ماضی کے اندر کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہیڈ لائنز بنوانے کی ضرورت محسوس کی گئی، لیکن چلیں وقتی خوشی سے ہی آج کم از کم اچھی خبریں تو بنیں۔